ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم سورۃ المطففین پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سورت جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ایک آپ کہیں سخت انتباہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا پیغام صرف اسی ایک معاشی بے ایمانی تک ہی محدود ہے، یا پھر یہ تطفیف کا جو تصور ہے اسے ایک وسیع تر معنی میں استعمال کر رہی ہے، جو انسانی رویے، عقیدے اور آخرت میں انجام کے گہرے تعلق کو واضح کرتا ہے؟ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ المطففین کا بنیادی زور آخر کس چیز پر ہے؟ کیا سماجی و معاشی انصاف کے قیام پر، جس کی جڑیں ظاہر ایمان میں پیوست ہیں، یا پھر اس گہری روحانی بیماری کی نشاندہی پر جو آخرت کے انکار سے پیدا ہوتی ہے اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے، یا میں اس طرف مائل ہوں، کہ تطفیف یہاں ایک طرح کی علامت ہے جو آخرت سے غفلت اور خدا سے دوری کی جو وسیع تر روحانی حالت ہے نا، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، جبکہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ ایمان اور عمل کا تعلق تو مرکزی ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ سورت کا جو بنیادی اور آپ کہیں فوری ہدف ہے، وہ ناپ تول میں کمی جیسی جو مخصوص سماجی اور معاشی بے ایمانی ہے، اس کی سنگینی کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، سورت اس عمل کی بالکل واضح مذمت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے نزول کا جو پس منظر ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخرت کا ذکر؟ ہاں، وہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ اس جرم کی اصل وجہ یا شاید اس کے سنگین نتائج کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جو اصل تنبیہ ہے وہ تو اسی سماجی ظلم کے خلاف ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بالکل، کہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ براہ راست ناپ تول میں کمی پر ہیں، لیکن کیا یہ محض ایک مثال نہیں دی جا رہی جس کے ذریعے ایک بڑے اصول کو واضح کیا جا رہا ہو؟ آپ دیکھیں، سورت فوراً ہی اس عمل کو یوم آخرت کے انکار سے جوڑ دیتی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے؟ اب یہاں یظنوں کے معنی چاہے آپ یقین لیں یا محض گمان سمجھیں، پیغام تو واضح ہے کہ ان جرائم کی جڑ قیامت پر عدم یقین ہے، یا کم از کم اس سے غفلت برتنا ہے۔ تو یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہا، پھر یہ تو عقیدے کا بحران بن گیا۔ جی، ربط تو یقیناً موجود ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ترتیب پر ذرا غور کریں۔ سورت شروع ہوتی ہے ویل للمطففین سے، یعنی کم تولنے والوں پر تباہی۔ پھر ان کی تعریف کی جاتی ہے، مطلب ان کے عمل کی وضاحت کہ وہ لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا خیال نہیں؟ تو یہ ترتیب یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ اس تطفیف کے عمل سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور پھر وہ شان نزول کی جو روایات ہیں، جیسے ابن عباس سے یا امام باقر علیہ السلام سے منقول ہیں کہ مدینہ آمد پر یہ رواج عام تھا اور تب یہ آیات نازل ہوئیں، یہ بات بھی تو اسی کو تقویت دیتی ہے نا، کہ فوری تشویش یہی سماجی برائی تھی۔ آخرت کا ذکر، جیسا میں نے پہلے کہا، وہ اس برائی کی سنگینی اور اس کے انجام کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس کی جڑیں عقیدے تک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تطفیف کو صرف ناپ تول تک ہی محدود کر دینا اس کے مفہوم کو آپ کہیں کم نہیں کر دیتا؟ مفسرین نے خود اس کی وسعت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ یہ صرف کیلو وزن کا معاملہ نہیں، بلکہ گنتی کی چیزیں ہیں، خدمات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حتیٰ کہ عبادات میں کمی تک بات جاتی ہے۔ جیسے وہ عبداللہ بن مسعود کا قول نماز کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا پیمانہ پورا نہ کرنے والا بھی مطففین جیسا ہے۔ تو یہ ایک عمومی رویہ ہوا نا، ہر معاملے میں اپنا حق پورا لینا اور دوسروں کا حق کم دینا۔ یہ رویہ صرف بازار تک تو محدود نہیں رہ سکتا، یہ ایک اخلاقی اور روحانی بیماری ہے جس کی بنیادی خود غرضی اور جواب دہی کے احساس کا نہ ہونا ہے۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اصول وسیع ہے، اور یقیناً اسلام تو ہر معاملے میں انصاف کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورت کا جو نقطۂ آغاز ہے اور اس کا نام بھی المطففین، وہ اسی مخصوص معاشی بے ایمانی پر زور دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، لفظ ویل کا استعمال، جسے امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق صرف کافر کے لیے استعمال کیا گیا، یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ قرآن اس معاشی جرم کو کس قدر سنگین سمجھتا ہے، اسے کفر کے قریب قرار دے رہا ہے۔
تو یہ اس عمل کی سنگینی کو اجاگر کر رہا ہے، نہ کہ لازمی طور پر اس کے معنی کو اتنا وسیع کر دیا جائے کہ اس کی جو اپنی خصوصیت ہے وہ کم ہو جائے۔ قرآن دوسرے مقامات پر بھی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ناپ تول میں کمی کو فساد فی الارض کہتا ہے، تو یہ بذات خود ایک بڑا سماجی گناہ ہے۔ ویل کا استعمال یقیناً سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آگے چل کر یہی ویل کن کے لیے آ رہا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں پر وہ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں تو ویل براہ راست یوم جزا کے منکرین سے منسلک ہو گیا، اور پھر ان منکرین کی صفات کیا بیان ہوئی؟ کل معتد نسیم، ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ اور ان کے انکار کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر جو تصویر بناتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ اصل مسئلہ حدود سے تجاوز اور گناہ پر اصرار ہے، اور اس سب کی جڑ قیامت کا انکار ہے۔ ناپ تول میں کمی اسی بنیادی بیماری کا ایک نتیجہ یا ایک علامت ہے۔ میں اس تعلق کو مانتی ہوں، بالکل، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ معتدسیم، حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار جو کہا گیا، یہ خود انہی متففین کی ہی صفت ہو؟ یعنی جو شخص جان بوجھ کر دوسروں کا حق مارتا ہے وہ لازماً حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والا بھی، اور پھر ایسا ہی شخص یوم جزا کو جھٹلانے کی جرت کرتا ہے تاکہ اپنے عمل کو جاری رکھ سکے۔ گویا عمل پہلے ہے اور پھر اس عمل کو جواز فراہم کرنے کے لیے یا اس کے نتائج سے بے پرواہ ہونے کے لیے انکار آخرت کا رویہ اپنایا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں بھی آیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ لیکن اگلی ہی آیت اس کی مزید وضاحت کر دیتی ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ران یعنی دل کا زنگ آلود ہو جانا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دینا، یہ براہ راست ان کے مسلسل گناہوں ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے رہے، جو وہ کرتے رہے، کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو ایک روحانی کیفیت ہے، دل کی بیماری ہے جو انہیں حق سمجھنے سے روک رہی ہے۔ احادیث میں بھی جو آتا ہے کہ گناہوں سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے اور توبہ نہ کرنے پر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اسی ران کی تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ بات صرف ایک سماجی یا معاشی مسئلے سے کہیں زیادہ گہری نظر آتی ہے۔ دل پر زنگ چڑھنا، جی ہاں، یقیناً ایک بہت گہرا روحانی تصور ہے، لیکن اس کا سبب کیا بتایا گیا؟ ما کانوا یکسبون، یعنی وہ اعمال جو وہ کرتے رہے، جن میں سر فہرست اسی تطفیف کا ذکر ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے مسلسل غلط اعمال، خاص طور پر دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ان کے دلوں کو سخت اور زنگ آلود کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو عمل تطفیف پہلے آتا ہے، جو پھر روحانی حالت ران کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات اس کی نفی تو نہیں کرتی نا کہ اصل انتباہ اسی ابتدائی عمل کے خلاف ہے؟ مگر پھر اس روحانی زوال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سزا ہے، اللہ سے حجاب، اس کے قرب اور دیدار سے محرومی۔ اس کے بعد جہنم کا ذکر آتا ہے، ثم انہم لصال الجحیم۔ یہ ترتیب کہ پہلے حجاب پھر جہنم، یہ خود ظاہر کرتی ہے کہ اصل محرومی تو روحانی ہے۔ یہ انجام محض ناپ تول میں کمی کا نہیں لگتا، بلکہ رب العالمین کے انکار اور اس سے منہ موڑنے کا ہے۔ میں اس سزا کی شدت اور اس کے روحانی پہلو سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن یہ انجام کن کا ہے؟ انہی اعمال کا ہے جن کا ذکر شروع میں ہوا، محجوبون ہونا۔ یہ انہی متففین اور مقلبین کا مقدر ہے جنہوں نے دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کیا۔ یہ سزا کی انتہا ضرور ہے، لیکن یہ اس ابتدائی جرم کی سنگینی کو بھی تو واضح کرتی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر دنیاوی سی بے ایمانی انسان کو اللہ سے اتنا دور لے جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس ابرار یعنی نیکوکاروں کا انجام دیکھیں۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین جو بلندی کی انتہا ہے یا جنت کا اعلیٰ ترین مقام، ان کا نامہ اعمال وہاں ہے۔
یا ان کا مقدر وہ مقام ہے، اور اس کے گواہ کون ہے؟ یشہدہ المقربون، جس کا مشاہدہ مقربین کرتے ہیں۔ یہ پوری تصویر سجین کی پستی بمقابلہ علیین کی بلندی، فجار بمقابلہ ابرار اور مقربین، یہ تو ایک روحانی اور اخلاقی تقسیم کو ظاہر کرتی ہے جو محض معاشی رویے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ لیکن یہ ابرار ہیں کون؟ فجار کے مقابلے میں ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو تطفیف اور تکذیب سے بچتے ہیں، جو انصاف قائم کرتے ہیں اور یوم جزا پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کا علیون میں ہونا ان کے نیک اعمال کا ہی تو نتیجہ ہے، جن میں سر فہرست دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا شامل ہوگا۔ علیون کا بلند مقام ایک طرح سے ان کے اعمال کی پاکیزگی اور بلندی کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور ان ابرار کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ علی الارائک انظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کرتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پہچانو گے۔ اور پھر وہ خاص مشروب رحیق مختوم، ختامہ مسک، خالص سربہر شراب جس کی مہر مشک کی ہوگی، جس میں تسنیم کی آمیزش ہے، وہی تسنیم جو وہ چشمہ ہے جس سے المقربون خالص پیتے ہیں۔ یہ سب انعامات صرف معاشی ایمانداری کا بدلہ تو نہیں لگتے، یہ تو مکمل ایمان اور صالح عمل کا نتیجہ ہیں، جس کی ترغیب بھی فوراً دی گئی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی چیز میں شوق رکھنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مقابلہ صرف ناپ تول ٹھیک رکھنے کا تو نہیں ہے، یہ تو نیکی اور قرب الہی کے حصول کا مقابلہ ہے۔ بلا شبہ یہ انعامات ایمان و عمل صالح کا ہی نتیجہ ہیں، لیکن تنافس یعنی مقابلے کی جو دعوت ہے وہ ان نعمتوں کے ذکر کے فوراً بعد آئی ہے جن کا تعلق ابرار کے اعمال سے ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ بھی تو اخذ کیا جا سکتا ہے نا کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے جن اعمال میں مقابلہ کرنا ہے ان میں وہ بنیادی اعمال شامل ہیں جن کی وجہ سے وہ ابرار کہلائے، یعنی انصاف پر مبنی رویہ اور حقوق کی ادائیگی جس کی خلاف ورزی تطفیف ہے۔ اور وہ جو ابرار اور مقربین کے مشروب میں فرق بتایا گیا، رقیق ما تسنیم بمقابلہ خالص تسنیم، وہ بھی تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ اعمال اور قرب الہی کے درجات ہیں۔ اچھا، پھر آخر میں سورت دنیا میں مومنین کے ساتھ کفار کے تمسخر آمیز رویے کا ذکر کرتی ہے، ان پہ ہنسنا، اشارے کرنا، انہیں گمراہ کہنا، ان ہؤلاء لضالون، اور پھر قیامت میں اس پوری صورتحال کے الٹ جانے کا اعلان کرتی ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ یہ پوری کشمکش تو ایمان اور کفر کے درمیان ہے، جس کا ایک عملی مظہر دنیا میں مومنین کا مذاق اڑانا اور ان کے حقوق غصب کرنا تھا۔ سورت کا جو اختتامی سوال ہے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل گیا؟ یہ تو پورے معاملے کو ان کے اعمال ان کے نتیجے پر ہی مرکوز کر دیتا ہے۔ جی، اور یہ آخری حصہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے موقف کی تائید کرتا ہے۔ دنیا میں الذین اجرموا، مجرم کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے تطفیف کی اور مومنین کا مذاق اڑایا۔ ان کا یہ رویہ ان کے تکبر اور انکار آخرت کا نتیجہ تھا۔ تو قیامت میں مومنین کا ان پر ہنسنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انصاف ہو گیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں دوسروں کے حقوق پامال کیے اور حق کا مذاق اڑایا انہیں ان کے کیے کی پوری سزا مل گئی۔ وہ جو سوال ہے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، یہ اسی انصاف کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال، خاص طور پر سماجی انصاف سے متعلق جو اعمال ہیں، وہ آخرت میں کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورۃ المطففین تطفیف کو آپ کہیں ایک نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو بنیادی انسانی مسئلہ ہے، یعنی اللہ اور یوم آخرت کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس کو مخاطب کرتی ہے۔ ناپ تول میں کمی اس انکار آخرت اور دل پر پڑے زنگ ران کا محض ایک مظہر ہے۔ اصل پیغام روحانی بیداری اور انجام آخرت پر زیادہ مرکوز لگتا ہے، جو سجین اور علیلین، حجاب اور نعیم کے تصورات سے بالکل واضح ہوتا ہے۔ اور میرے نزدیک جبکہ آخرت پر ایمان اور روحانی حالت کا تعلق بالکل واضح ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن سورت کا جو بنیادی زور ہے اور فوری پیغام، وہ ناپ تول میں کمی جیسی سماجی و معاشی بے ایمانی کے خلاف ایک شدید تنبیہ ہے۔ یہ ایک ایسے ٹھوس اور قابل مشاہدہ گناہ کو نشانہ بناتی ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔
آخرت کی وعید اور جزا کا ذکر وہ اسی سماجی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اسے قائم کرنے کے لیے ایک حتمی محرک کے طور پر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ صورت عمل اور ایمان کے گہرے تعلق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اب چاہے ہم تطفیف کو ایک مخصوص گناہ سمجھیں یا ایک وسیع تر رویے کی علامت مانیں، یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی پامالی اور یوم حساب سے غفلت یہ انتہائی سنگین معاملات ہیں۔ بالکل، اور یہ ہم سب کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر سطح پر انصاف اور دیانتداری کو قائم رکھیں، خواہ وہ ہمارے معاشی معاملات ہوں، ہمارے سماجی تعلقات ہوں یا ہماری دیگر ذمہ داریاں ہوں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے اور نیکی اور بدی کا انجام بالکل مختلف ہے۔ ظاہر ہے اس موضوع پر مزید غور و فکر کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔